اور آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب۔ پاکستان سے ہمیں دو شخصیات جوائن کریں گی ہماری ٹیلی فون لائنز پر، جن میں شامل ہیں بابر اعوان صاحب، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب ڈاکٹر شیر افغان نیازی، جو کہ وزیر مملکت برائے قانونی امور ہیں، ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں فاروق حسنات صاحب آپ سے، اور گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو دوبارہ سعودی عرب روانہ کیے جانے سے، جس پر بہت سے حلقوں میں اعتراضات ابھی بھی ہیں اور بہت سے حلقوں میں احتجاج بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا کہ ان کو وطن واپس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ ایک پاکستانی شہری ہیں، لیکن حکومت نے نواز شریف صاحب کو دوبارہ سعودی عرب روانہ کر دیا، جس پر ان کا موقف ہے کہ یہ ایک اخلاقی ذمہ داری کے تحت کیا گیا ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ اخلاقی ذمہ واری ایک طرف، اصل بات یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی تشریح کیا تھی اس قانون کے اوپر۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے کسی شہری کو ملک میں آنے سے نہیں روکا جا سکتا، نہ ہی اس کو زبردستی باہر بھیجا جا سکتا ہے، اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے، ان ایلینیبل رائٹ آف دا پاکستانی سٹیزن، یعنی کہ یہ ان کا پیدائشی حق ہے پاکستانی شہری کا کہ وہ اپنے ملک میں رہیں اور باہر جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ انہوں نے کوئی معاہدہ کیا سعودی عرب سے، میں تو یہ کہوں گا کہ ایک چھوڑ کے 50 معاہدے بھی ہوتے، پھر بھی جو قانون یہ قانون ہے یہ سپرسیڈ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانون میں اگر وائلیشن ہوتی ہے بیسک لا کی تو وہ معاہدہ نل اینڈ وائڈ ہوتا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، اور اس کو جواز بنا کر جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور پھر اس کی تشریح سپریم کورٹ نے اس طرح کی کہ ان کو حق دیا واپس آنے کا، اس کی وائلیشن ہوئی ہے۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے حتمی فیصلہ کیا تھا کہ اب اس وقت ان کو واپس آنا چاہیے، وہ اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ اور وہ پاکستان میں آ سکتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو یہ ذرا سی بھی خیال ہوگا کہ اس طرح ان کو باہر نکالا جائے گا۔ تو اگر جب ان کو باہر نکال دیا گیا اور دوبارہ سعودی عرب بھیج دیا گیا، تو کیا یہ معاہدہ جو انہوں نے خود سے اپنے طور سے سعودی حکومت کے ساتھ کیا، یہ ان کے، اور اب انہوں نے بھی یہ مان لیا ہے کہ انہوں نے 5 سال تک کے لیے اقرار کیا تھا، اس معاہدے کا اگر آپ کمپیریزن کریں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی یا سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کے ساتھ، تو کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ امپورٹنٹ ہے یا سعودی حکومت کا پریشر جو کہ حکومت نے بیان کیا ہے؟ عاطف، یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے، ان کا جو فیصلہ ہے، اس کے اوپر بھی کوئی اور حکم چل سکتا ہے۔ یہ تو بالکل ناممکن چیز ہے، چونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلے ہیں وہ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے قانون بنانے کا بھی، جب وہ کوئی بھی آرڈر پاس کرتے ہیں تو وہ لا بن جاتا ہے، اس لیے اور اس کے اوپر اور کوئی لا نہیں ہوتا۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تو اس میں دو رائے ہیں ہی نہیں کہ جو سعودیز نے کیا وہ ابو دا لا کیا، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل انہوں نے میئر لیا، اور یہ ایکچولی اگر ہم اسٹرکٹلی قانون کی نظر سے دیکھیں تو یہ اغوا بھی بنتا ہے، اور ان کو زبردستی وہاں سے لے جایا گیا قانون کو پامال کر کے۔ اب ہمارے ساتھ فاروق حسنات صاحب موجود ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ یہ ساری چیزیں دستور میں آ چکی ہیں، آئین میں آ چکی ہیں، اور اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ ہم ان سے بھی کچھ اس پر اوپینین لیتے ہیں۔ حسنات صاحب، ایک بڑا بنیادی سوال جو ساری سیاسی پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں اس وقت وہ کر رہی ہیں، اور ویسے بھی جتنے قانونی ماہرین ہیں، سیاسی ماہرین ہیں، ان کا ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ان اسمبلیوں سے صدر کا دوبارہ منتخب ہونا جائز نہیں ہے۔ نئی آنے والی جو اسمبلیز ہوں گی، الیکشنز ابھی ہونے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کون سی پارٹی جیتے گی، کس کو اقتدار ملے گا، اس پارٹی کو یہ اختیار ملنا چاہیے ہے کہ وہ صدر کا انتخاب کرے۔
آپ کا اس پر کیا؟ میں عاطف کہوں گا کہ میرا تعلق تو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے. میں تو امریکہ کا تھنک ٹینک ہے، اس میں اسکالر ہوں. اس لیے میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جو بہت سے پاکستانی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. ہم شدید پریشان ہیں کہ کس قسم کا میکیویلین طریقے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان میں، اور کس طرح قانون کو ٹوسٹ کر کے اپنی مرضی کے مطابق ایک شخص کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور آئین کو بھی ٹیلر میڈ کیا جا رہا ہے ایک شخص کے لیے. پوری دنیا ان پہ ہنس رہی ہے اور پاکستانی یہاں نہایت پریشان ہیں. میں یہ کہوں گا پہلے تو یہ حق ہی نہیں ہے سپہ سالار کو کہ وہ ایک پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے اور پھر وہ صدر کا امیدوار بنے اور پھر اس میں تبدیلیاں کرتا چلا جائے آئین کے اندر بھی، جو کہ ایک بہت سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اور دوسرے قوانین کے اندر بھی. اب جہاں تک یہ ٹیکنیکل بات رہی تو میرا خیال نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی ہے اور وہ سپہ سالار کو پھر اگلے 5 سال کے لیے منتخب کرے. یہ تو جیسے آپ نے کہا اگلی اسمبلیوں کو آنے دیں، وہ بھی اس شرط پہ کہ آزاد انتخابات ہوں گے، جو میرا خیال ہے نہیں ہوں گے. جب تک مشرف صاحب ہیں صدر، اور جب تک یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے، یہ پیپلز پارٹی کی بھی بہت بھاری غلط فہمی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پلین فیلڈ دی جائے گی، ان کو قطن نہیں دی جائے گی، ان کو ایسا یہ مار دیں گے کہ یہ یاد کریں گے. اس لیے، اور دوسرا آپ نے یہاں دیکھ ہی لیا کہ دو پارٹیز کے جو ہیں نمائندے ہیں ان کے کس قدر شدید اختلافات ہیں اور یہ ڈیل کرنے چلے ہیں. یہ ڈیل نہیں ہے. محترمہ کو بھی چاہیے کہ یہ لوگوں کے پاس جائیں اور لوگوں سے اپنی طاقت لیں اور وہاں پہ اپنی بات کو منوائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف میکیویلین کھیل ہو رہا ہے، جو کہ ایک ڈاؤن فال ہوتی ہے. اگر ہم امپائرز کو بھی دیکھیں، آٹومن امپائرز کی ڈاؤن فال کے آپ لاسٹ ڈیز دیکھیں، یہی کھیل کھیلے جا رہے تھے. مغلوں کا دیکھیں، جو بھی حکومت ہو یا امپائرز ہوں، وہ لاسٹ ڈیز میں اپنے یہی کھیل کھیلتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز یہاں پر، جو کہ ابھی امینڈمنٹس جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے ان کو رول آؤٹ کیا جا چکا ہے ان ساری چیزوں کو، اور ڈاکٹر صاحب ابھی بھی اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پہلے زیر بحث آ چکی ہیں، اس پر سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے انہی فیصلوں کو دیکھتے ہوئے، اسی کی روشنی میں قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اور اس کو فالو کرتے ہوئے یہ جو ابھی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، یہ مکمل طور پر آئینی اور قانونی نوٹیفیکیشن ہے. جب پہلے یہ کیسز دیے گئے اس وقت عدلیہ کی پوزیشن کچھ اور تھی، اس وقت اسمبلیوں کی پوزیشن کچھ اور تھی. اس وقت ان کو 2/3 میجورٹی ملی، جس میں ایم ایم اے کا ایک کلیدی کردار ہے، ایم ایم اے کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، ان کے بھی ووٹ شامل تھے. اس وقت ایم ایم اے یہ کہہ چکی ہے کہ وہ کسی صورت صدر جنرل پرویز مشرف کو ووٹ نہیں دیں گے. اور ایک اور کوشچن جو ریز کیا جا رہا ہے، اگر وہ آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو بھی انہیں ووٹ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد ان پر لاگو ہوتا ہے کہ وہ 2 سال تک کسی قسم کے بھی سیاسی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بن سکتے، جو کہ ایک قانون ہے. جب ہم قوانین کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، تو یہ اس کو بھی تو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس مرتبہ وہ دوبارہ اگر الیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو کیا اسمبلیز، اگر موجودہ اسمبلیز دوبارہ سے یہ قانون پاس کر دیتی ہیں تو کیا ان کا انتخاب آئینی ہوگا؟ میرا خیال ہے جی کہ یہ سارے معاملات اتنے پیچیدہ بنا دیے گئے ہیں اور اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں، اور اپنی انٹرپریٹیشنز کے اوپر یہ ڈٹ گئے ہیں، اور پھر اس کے سائٹس کے اوپر قوانین آ رہے ہیں جو ٹیلر میڈ ہیں. یہ سارے فیصلے سپریم کورٹ میں ہوں گے اور سپریم کورٹ ہی ان کی انٹرپریٹیشن کریں گے اور وہی فیصلہ حتمی ہوگا. ہم لوگ جو کامن سینس کے بیسس کے اوپر بات کر رہے ہیں یا لا کا تھوڑا بہت جن کو پتا ہے، وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ اس طرح اور آپ اپنے ہی بنائے ہوئے رولز کو اپنے چینجز نہیں کر سکتے. ٹیلر میڈ آپ کانسٹیٹیوشنل چینجز بھی نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن ایک شخص کے لیے نہیں بنا، وہ 160 عوام جو ہیں ان کا ڈاکیومنٹ ہے، اور اگر آپ ایک شخص کے لیے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کریں گے تو میرا اپنا خیال ہے یہاں بیٹھ کر کہ سپریم کورٹ ہماری چونکہ اب اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کو ذہن میں رکھ رہی ہے تو وہ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیں گے اگر یہ 2/3 سے بھی اپروو کریں، چونکہ وہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوگی. دیکھیے، میں لیٹ می میک اے کامنٹ ویری شارٹلی آن واٹ مسٹر اسناد سیڈ ارلیئر. وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو ڈیل نہیں کرنی چاہیے، ڈیل اور پھر ان کو لوگوں کے پاس جانا چاہیے. تو آپ یقین رکھیے کہ ہم اللہ کی مہربانی سے 67 سے ہی لوگوں کے پاس ہیں. اسی لیے پاکستان میں ہر الیکشن میں
2 समेत 1970 समेत हम जीतते आए हैं। यही कि अमेरिका में कहाँ डेमोक्रेसी है और ये जो सब कुछ हो रहा है, उसके हवाले से मैं डॉक्टर फारूक हसनात जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहूंगा इसी हवाले से। आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं कि यहाँ से क्या पोर्ट्रे किया जाता है, डॉक्टर साहब? जी, मैं ये कहूंगा कि हुब्बुल वतनी किसी का ठेका किसी ने नहीं लिया हुआ और कोई किसी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। हम तो हालात को ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो सिपा सालार को सपोर्ट कर रहे हैं वो मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिस किस्म का मैकेवेलियन ये खेल खेल रहे हैं उससे पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा है जो पहले कभी नहीं पहुंचा। कभी आपने सुना है कि 300 सिपाही या उन्होंने सरेंडर किया है या उनको अगवा किया है? उसके बाद 14 और सिपाही नहीं, उसमें अफसर भी हैं जिन्होंने या सरेंडर किया है या उनको अगवा किया गया है। सिविल वॉर लड़ी जा रही है ट्राइबल एरियाज में और फ्रंटियर में, इंसर्जेंसी हो रही है बाकायदा बलूचिस्तान में, और यहाँ पे बातें हो रही हैं कि इसको हमने सदर बनाना है और हर सूरत ये हुब्बुल वतनी है। जी